قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی۔ حیرانگی اس بات کی ہے کہ ابن آدم نے اللہ تبارک و تعالی کو گالی دی، وہ کیسے؟ گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ ابن آدم نے مجھ پر جھوٹ باندھا، مجھ پر بہتان لگایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید کے اندر بیان فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اس طرح کا جھوٹ باندھنا، اور ہم اس جھوٹ کے اندر شریک بھی ہوتے ہیں، جیسے آج کل مسیحی برادری کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو مبارک ہو، میری کرسمس، اس طرح کہتے ہیں۔ تو ان جیسے الفاظ بولنے کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے الفاظ بولتے ہیں، کفر کے کیسے الفاظ ہو جاتے ہیں کہ میری کرسمس۔ اب کرسمس کا لفظ کا معنی نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم بول دیتے ہیں، بس عموماً بول دیتے ہیں۔ مسیحی برادری کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھ ہوتی ہے، یا ویسے ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے ہماری، تو ہم ان کو اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں کہ عموماً اس کا کیا ہونا ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ عیسائی جو ہے اس دن خوشی مناتے ہیں، خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، معاذ اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دن پیدائش ہوئی، تو ہم اس پیدائش کی خوشی کے اندر ان کو اس کے اوپر بات کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہم ان کی خوشی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، مثال لے لیں، جیسے کسی کے گھر کے اندر بیٹا ہو، اولاد ہو، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی خوشی کے اندر پورے کے پورے شامل ہیں۔ جتنی آپ کو خوشی ہے اتنی ہی ہمیں خوشی ہے کہ آپ کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، آپ کے گھر کو نوازا ہے اس عظیم نعمت سے۔ تو ہم بھی عیسائیوں کو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ مل کر، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن بیٹا جنم دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جنم دیا، تو ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ تو اب جا کر سمجھ آئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ یہ باندھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اب عیسائی تو چلو ماننے میں آگے کہ عیسائی بیوقوف ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام ہی نہیں لے کر آئے، مسلمان ہی نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو اپنے دین کی پرچار کرتے ہیں، اس کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ کم سے کم جو مسلمان ہے، کم درجے کا بھی مسلمان ہے، اس کو تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ بڑے لوگ بھی ہیں، وہ بھی اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، بلکہ بینر لگائے جاتے ہیں، جیسے عموماً لے لیں، کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں، بلکہ اس دن تو ہمیں ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی اس طرح کا برادری کا، مسیحی برادری کا کوئی دوست بھی ہو آپ کے ساتھ، تو اس دن ان کے ساتھ اتنا تعلق کر لیں، ان کو یہ دعوت دے دیں کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنا ہے، اس چیز کی اس کو دعوت دے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ کو، ہاں اب آپ نے حق کا پرچار کیا، حق کا جھنڈا بلند کیا، اور توحید پر ہونے کا پورا حق ادا کیا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ان کے سامنے بیان کیا۔ یہ چاہے کہ ہم بینر لگائیں اور بینر لگا کر بتائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کی ہمیں پہلے بات معلوم نہیں تھی، اس طرح کے الفاظ بولے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم میں معاف کرنے والے ہیں،
اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہاں آئندہ کے لیے احتیاط کریں کہ آئندہ اس طرح کا معاملات ہوں، اتنا کوئی قریبی آپ کے ہو کہ آپ کو بولے بغیر رہ نہیں سکتے تو ویسے ہی کنارہ کشی کر لیں، اس دن ان سے ملاقات ہی نہ کریں، ملے ہی نہ، 2-4 دن بعد جا کر مل لیں۔ تو اس طرح احتیاط لازمی ہے تاکہ ہم اس طرح کے الفاظات سے بولیں۔ اور کچھ لوگ تو شرکیہ الفاظ واضح طور پر کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تعویلیں نکال کر کہہ دیتے ہیں بھائی تعویلیں نکالو، یہ واضح کرو، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔